الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنی زیارتوں کی آخری زیارت بھی کر رہے ہیں. اس پہ الحمدللہ نہیں کہہ رہا, الحمدللہ اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ ایک ایسی مسجد میں ہیں جو قدیم مساجد میں سے ہے. ابھی جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اس کے بارے میں تو بیان کرتا ہوں, لیکن جس جگہ آپ لوگ موجود ہیں یہ مقام امام جعفر صادق ہے. مقام جعفر صادق سے مراد میں نے عرض کیا تھا کہ مولا 3 سال کوفہ میں رہے. تو کوفہ سے مراد کیا ہے؟ کوفہ سے مراد یہ سہلا ہے. یہ کوفہ, یہ سہلا ہی کوفہ کا علاقہ کہلاتا ہے. اگرچہ کہ اس میں بعض مجتہدین کا اختلاف ہے. جیسے آقا خمینی کہا کرتے تھے کہ نہیں, نیا سہلا جو ہے وہ کوفہ کا حصہ نہیں ہے. آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سہلا کوفہ کا حصہ نہیں ہے. بہرحال امام نے اس جگہ پر 3 سال اپنی پراپرٹی رکھی, قیام کیا, اور جب مسجد کوفہ جانا ہو یا حرم امیر المومنین جانا ہو تو اس جگہ سے جایا کرتے تھے. حضرت ادریس اسی جگہ پر رہا کرتے تھے اور اسی جگہ پر خطاطی کیا کرتے تھے. حضرت الیاس کا گھر یہیں پر تھا. خضر علیہ السلام کا گھر یہیں پر تھا. یہاں پر ایک مقام ہے. اسی طرح مقام امام زین العابدین جو آخری میں آئے گا, امام زین العابدین بھی جو 3 سال تقریباً رہے عراق میں, تو کہاں رہے؟ یہیں رہے. اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوفہ میں امام زمانہ بھی رہیں گے, تو کہاں رہیں گے؟ اس مسجد کوفہ میں رہیں گے. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ مسجد میں تو حکم یہ ہے کہ پاکیزہ ہو کر آیا کیجیے. تو ایک بات تو یاد رکھیے کہ غیر معصوم کے لیے یہ ہے, معصوم کے لیے نہیں ہے. معصوم ظاہر و باطن مکمل پاک ہے. اسی لیے معصوم کی فیملی رہے گی یہاں پر, امام کی فیملی یہاں رہے گی. دوسری بات, ایک جو خاص بات ہے اور اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر نہ بتاؤں تو اس مسجد کے ساتھ جفا ہوگی, وہ یہ کہ اس مسجد کی زمین کی تہ سے جو مٹی نکلی تھی اس سے انبیاء کے اجسام کو پروردگار نے خلق کیا ہے. یہ اتنی پسندیدہ مسجدوں میں سے ایک ہے. اور رسول گرامی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اس مسجد میں بیٹھ جائے تو گویا کہ امام زمانہ کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. اس مسجد میں بیٹھنا گویا کہ میری حجت کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. لہذا اگر آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کتنی پرانی یہ مسجد ہے. پھر دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے آخری بات عرض کر دوں کہ مسجد کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ نماز ہوتی تھی. ادریس کے زمانے میں نماز ہوتی تھی, الیاس کے زمانے میں نماز ہوتی تھی, ان کے گھر یہاں پر تھے. نہیں, سجدہ کرنے کی جگہ, جس جگہ کو حضرت ادریس سے سجدہ کا بنایا وہ یہ جگہ, الیاس نے جس جگہ کو پسند کیا وہ یہ جگہ. ایک اور مقام ہے مقام انبیاء و صالحین. نہیں معلوم کتنے انبیاء و صالحین نے اس جگہ پر آ کر نماز پڑھی. اور اس مسجد کی خاص بات, اگر کوئی 40 شب بدھ ابھی گزرا, شب بدھ یعنی منگل کی رات جو مغرب لگے اور اگلے دن بدھ ہو, 40 شب بدھ اس مسجد میں گزار لے تو حتماً اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہوتی ہے سے مراد یہ نہیں کہ وہ یوں امام کو پہچان لے گا, یوں تو پہچان نہیں لے گا, مگر یہ کہ جب پلٹے گا
تو اسے یقین ہوگا کہ میں ایک ایسی ہستی سے مل چکا کہ یہ امام تھے۔ علامہ ہلی کا واقعہ، یہ 40 شب بدھ اپنے مسئلے کے لیے انہوں نے یہاں پر اقدام کیا، اور وہ جو بڑی مشہور و معروف حدیث کہ ایک امام حسین کی زیارت کے بدلے 90 حج کا ثواب کیسے مل سکتا ہے، وہ اسی جگہ سے حل کیا اس مسئلے کو کہ 40 شب بدھ مسجد سہلا میں آئے، اور یہاں سے امام زمانہ نے ان کو جواب دیا، اور بلکہ تقریباً 20 اور سوالات علامہ ہلی نے کیے، اور جناب علامہ ہلی کو امام نے جواب دیے۔ تو یہ امام کی بہرحال 40 شب بدھ کا مطلب آلموسٹ پورا سال یہاں پر رہنا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ امام یہاں پر آتے ہیں۔ تو ہمارا امام بھی یہاں پر آتا ہے، امام زمانہ سے منسوب ایک مقام یہاں پر ہے جس جگہ آپ نے نماز پڑھی۔ یہ روایتوں سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ امام یہاں پر اس مقام پر پسند کریں گے گھر بنانے کو، کیونکہ باقی جگہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی امام سے یا نبی سے منسوب ہو چکی ہیں۔ بس ہر مقام کی وہی 2 رکعت نمازیں ہیں، یا کہیں 4 رکعت نماز ہے، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، اتنی لمبی دعائیں نہیں ہیں جس طرح مسجد کوفہ کی۔ یہاں پر بھی وہی آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی جگہ، یعنی اس مقام کی نماز کی جگہ اپنی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیے، اور اس کے بعد مقام کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے، اور پھر آگے بڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔